سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار مکہ مکرمہ کے چند پڑھے لکھوں میں ہوتا تھا، لیکن وہ بھی اسی عرب معاشرے کا حصہ تھے جہاں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبل نبوت صادق و امین کہا جاتا تھا، اور بعد از اعلان نبوت نعوذ باللہ ساحر، شاعر، کاہن اور نہ جانے کیا کیا کہا گیا۔ جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا تو قریش میں بڑی بے چینی پھیل گئی۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کسی طرح اسلام کو یکدم حرف غلط کی طرح مٹا دیں۔ ایک طرف جمعرات کی شب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے یہ دعا کر رہے تھے، یا اللہ اسلام کو عمرو بن ہشام یا عمر بن خطاب کے ذریعے قوت عطا فرما، تو دوسری طرف قریش حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے پر آمادہ ہو رہے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلمان ہوئے ابھی 3 دن ہوئے تھے کہ ابو جہل کے بھڑکانے پر قریش کے جوش انتقام کو ٹھنڈا کرنے کا بیڑا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اٹھایا۔ انہوں نے تلوار سنبھالی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے چل پڑے۔ راستے میں نعیم بن عبداللہ النحام رضی اللہ تعالی عنہ مل گئے، جو خفیہ طور پر مسلمان ہو چکے تھے۔ ان کے تیور دیکھ کر پوچھا، عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ بولے، محمد کے پیچھے جا رہا ہوں، جو قریش کے دانش مندوں کو بے وقوف قرار دیتا ہے، ہمارے معبودوں کو برا کہتا ہے اور ہماری جمعیت کی مخالفت کرتا ہے۔ حضرت نعیم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، عمر بہت غلط کام کرنے جا رہے ہو، اگر محمد کو قتل کرو گے تو بنو ہاشم اور بنو زہرہ کے لوگ تمہیں کہاں چھوڑیں گے؟ مگر حضرت عمر اپنے ارادے پر اڑے رہے تو حضرت نعیم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ عمر پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن فاطمہ اور بہنوئی سعید مسلمان ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب بہن کے دروازے پر پہنچے تو اندر سے قرآن مجید پڑھانے کی آواز آ رہی تھی۔ یہ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ تھے جو گھر والوں کو قرآن مجید پڑھا رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے زور سے دستک دی، پوچھا گیا کون؟ جواب دیا عمر۔ یہ سنتے ہی سب گھبرا گئے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کو جلدی سے ایک کوٹھری میں چھپا دیا گیا۔ پھر فاطمہ بنت خطاب نے دروازہ کھولا۔ حضرت عمر نے پوچھا، تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ دونوں بولے، ہم تو آپس میں بات چیت کر رہے تھے۔ آپ نے گرج کر کہا، مجھے معلوم ہے کہ تم لوگ بے دین ہو چکے ہو۔ بہنوئی بولے، عمر بتاؤ، اگر حق تمہارے دین کے بجائے دوسرے دین میں ملے تو کیا کریں؟ یہ سنتے ہی عمر بہنوئی پر پل پڑے، انہیں نیچے گرا کر بری طرح مارا۔ بہن نے چھڑانے کی کوشش کی تو انہیں اتنی زور کا تمانچہ مارا کہ ان کا منہ خون سے بھر گیا۔ بہن کے چہرے پہ خون دیکھ کر غصہ اتر گیا، ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے اور پوچھنے لگے، لاؤ دکھاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ بہن نے کہا، تم ناپاک ہو، جبکہ اس کتاب کو صرف پاک صاف لوگ ہاتھ لگا سکتے ہیں، پہلے غسل کرو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے غسل کیا تو جسم کی کثافت کے ساتھ دل کا میل کچیل بھی بہہ گیا۔ اب بہن نے وحی کے اوراق سامنے لا کر رکھے۔ یہ سورہ طٰہٰ کی آیات تھیں جو انہی دنوں نازل ہوئی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آیات پڑھتے گئے اور دل میں ایمان کی روشنی اترتی گئی۔ آخر بے تاب ہو کر بولے، مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے چلو۔ ان کی آواز سن کر حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ جو اب تک کوٹھری میں چھپے تھے باہر نکل آئے اور بولے، عمر مبارک ہو، جمعرات کی شب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ الہی عمر بن خطاب یا عمرو بن ہشام کے ذریعے اسلام کو عزت دے، لگتا ہے وہ دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سیدھے صفا پہاڑ کے دامن میں حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر پہنچے، جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لگ بھگ 39 صحابہ کرام کے ساتھ، جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت نہیں کی تھی، ساری دنیا میں اللہ کے دین کو زندہ کرنے کی فکر میں مشغول تھے۔ ان میں حضرت ابو بکر، حضرت علی اور حضرت حمزہ نمایاں تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ایک صحابی نے جھانک کر دیکھا اور بتایا کہ عمر تلوار سمیت کھڑے ہیں۔ حضرت حمزہ نے کہا، آنے دو، اگر نیک ارادہ ہوا تو بہتر، ورنہ ہم اسے اسی کی تلوار سے قتل کر دیں گے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں داخل ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے کچھ کہنے سے پہلے ہی کھڑے ہو گئے اور انہیں جھنجھوڑ کر کہا، اے عمر، کیا تم اللہ کی طرف سے ذلت اور عذاب
عذاب آنے سے پہلے باز نہیں آؤ گے؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ یہ عمر ابن خطاب ہے، الہی اس کے ذریعے دین کو عزت دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے اب رہا نہ گیا، بولے میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سن کر سب مسلمانوں نے اتنی زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ اس نعرے کی آواز سے وادی مکہ گونج